جی بالکل، اس ٹائم میں فرید کوٹ ہاؤس میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ڈائریکٹر محمد آصف صاحب موجود ہیں۔ اچھا آصف صاحب، آج سرپرائز وزٹ تھا ڈی جی ایکسائز کا، تو مجھے بتائیں کہ ریکوری کے حوالے سے کیا میٹنگ میں بات ہوئی ہے؟ جی ڈائریکٹر جنرل صاحب فیصل فرید صاحب جنہوں نے ریسنٹلی چارج لیا تھا، وہ آج ہمارے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ہماری ساری ورکنگ دیکھی، تمام آفسز کا وزٹ کیا اور ہمیں اپنی پالیسی اور جو ان کا پلان آف ایکشن ہے اس سے آگاہ کیا۔ مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی پبلک فیسیلیٹیشن میکسیمم ہو جو گورنمنٹ کا ویژن ہے، اور اسپیشلی سیکٹری ایکسائز صاحب کا۔ اس کے علاوہ جو انفورسمنٹ ہے روڈ پہ ہم جو چیکنگ کرتے ہیں اس میں کسی سے بدتمیزی یا کوئی بدمزگی نہ ہو، اور جو گورنمنٹ کے ٹارگیٹس ہیں ان کو آپ نے ہر حال میں اچیو کرنا ہے۔ تو جو ڈی صاحب ہیں انہیں میری طرف سے اس بات کا پورا ایشورنس کروائی گئی، پورا یقین دلایا گیا کہ انشاءاللہ جیسے کہ پاسٹ ریکارڈ ہمارا اس بات کا گواہ ہے کہ سرکار کے تمام ٹیکسز اور لوگوں کی جو فیسیلیٹیشن ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، ٹارگٹ بھی پورا کریں گے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپن ڈور پالیسی ہے، اور ہر سائل کا جو آنریبل وزٹر ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ اس کا کام بھی کریں گے۔ اچھا آصف صاحب، بطور افسران جو ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ میں نے جی ایک میٹنگ کر رکھی ہے، جو سیکٹری صاحب انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دی تھی کہ رمضان میں آپ نے سختی نہیں کرنی، سافٹ انفورسمنٹ کرنی ہے۔ سافٹ انفورسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو نادہندہ لوگ ہیں ان کی گاڑیوں پہ سٹیکر چسپا کیے ہیں، کال سنٹر ہم نے لانچ کیا، کال سنٹر سے نادہندگان کو ہم نے میسیجز کیے ہیں کہ اپنا ٹیکس ادا کریں۔ اور چونکہ رمضان اینڈ پہ آج الحمدللہ 28 روزہ ہے، تو عید کے فوراً بعد ہم بڑا مطلب اٹینٹیو قسم کا کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، اور اس گاڑی کے خلاف جو بلا نمبری ہے، ٹیکس ڈیفالٹر ہے، چوری کی ہے یا نان کسٹم پیڈ ہے، تو اسی سلسلے میں نے کل ایک میٹنگ رکھی ہے جس کا میں نے ابھی جو لیٹر ہے وہ ایشو کیا ہے۔ اس کا پوائنٹ جو 9 ہے اس میں نے پہلی دفعہ سٹاف کے جو سرٹن لوگ ہیں جو نہ تو لوگوں کا کام کرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، اور ادھر ادھر لوگوں کو بتا دے کہ جو اچھے ورکر ہیں میرے ریجن کے ان کے خلاف خبریں لگواتے ہیں، میڈیا ٹرائل کرواتے ہیں، یا ان کے خلاف ہراسمنٹ کی اپلیکیشنز ڈیفرنٹ فورمز پہ دی جاتی ہیں، مختلف دفاتر میں بندے کھڑے کر کے بیس لیس ایلیگیشنز کی بنیاد پر مبنی جو درخواستیں دی جاتی ہیں۔ کل میں ان سے اوتھ لوں گا کہ اگر وہ ایسی حرکت کر رہے ہیں تو باز آ جائیں، ورنہ پھر 29واں روزہ ہے، پھر ان کا ضمیر ہوگا اور خدا ہوگا۔ اچھا آصف صاحب، آپ نے سارا سسٹم جو آن لائن کر لیا، اس کے باوجود جو باہر ایجنٹ مافیا بیٹھا ہے ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے؟ اس میں جی 2 باتیں ہیں۔ ایک تو ایجنٹوں کو اٹھانا، یہ ٹاؤن جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا اختیار ہے، ہم انہیں اکثر لکھتے رہتے ہیں چونکہ یہ انکروچمنٹ تجاوزات کی مد میں ہے۔ دوسرا ہمارا جو لا ہے موٹر وہیکل آرڈیننس کا سیکشن جو 25 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مالک خود یا آن بیہاف آف دا اونر، یعنی لا میں یہ پروویژن ہے کہ اگر آپ مالک خود نہ آ سکے تو وہ کسی نمائندے کو بھیج دے۔ اور آپ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایج اولڈ ایک ہمارے گلے چپٹے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے سرکار سے جو ہماری ہمیشہ ریکویسٹ رہی ہے کہ اس کے لیے جو ایکسائز کا فرید کوٹ آفس ہے، یہ 50 سال پرانا آفس ہے، نہ تو باہر پارکنگ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ان آؤٹ بڑا مشکل ہے، تو اس آفس کو کسی بڑی جگہ پہ شفٹ کیا جائے جہاں ایمپل پارکنگ ہو، اور مطلب فیسیلیٹیشن کاؤنٹرز ہوں۔ جیسے دیکھیں نا میک ڈونلڈ پہ ہم برگر لے کے گاڑی ڈرائیو کرتے کھاتے جا سکتے ہیں، تو گاڑی رجسٹریشن میں ہم ایسے کیوں نہیں کر سکتے، یا ٹیکس ادائیگی میں؟ خیر آن لائن کی حد تک تو ہم نے ساری فیسیلٹی دی ہوئی ہیں سوائے نیو رجسٹریشن کے۔ اور جہاں تک نئے بڑے آفسز کی بات ہے تو اس کے لیے ڈی جی اور سیکٹری سب لیول پہ یہ چیف سیکٹری صاحب سے بات چل رہی ہے، اور انہوں نے ہمیں اس کے لیے ایکسائز اور اس کے لیے نہر کے اوپر 13 کنال جگہ بھی دے دی ہے، جس کا جو بلڈنگ وغیرہ وہ اے ڈی پی بی پی میں رکھا جائے گا۔ تو امید ہے یہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں چونکہ آن لائن ہو گئی ہیں، نیو رجسٹریشن کے علاوہ تو 80% کام تو ویسے ایجنٹوں کی پہنچ سے ٹیکنیکلی ہم نے آؤٹ کر دیا ہے، تو جو ریمیننگ ہے وہ بھی انشاءاللہ 1 آدھ مہینے میں ہم نے نیو رجسٹریشن کی سرٹن فیلڈز جو ہیں وہ بھی لوگوں کو یہ اختیار دے دینا کہ موٹرنگ پبلک خود
جائے سسٹم پہ آن لائن جائے اور اپنا ڈیٹا فیڈ کر کے اپنا نمبر بھی آن لائن پے کر کے خود لے لے. تو میرا خیال ان گیم ویسے ہی ڈور ان کے ہاتھ سے باغیں ان کے ہاتھ سے چھٹنے لگی ہیں.